فلپائنی میڈیم Z/ZZ۔ میں اور میرا منجھلا بیٹا محمد رضوان خان ایک خوبصورت اجلی سی صبح مٹر گشت کی غرض سے باہر نکلے۔ یہ اتوار کی صبح تھی اور مقام بروک لین، براڈنزوائل، نیو یارک۔ جوگنگ سوٹوں میں ملبوس ہم باپ بیٹا بڑی سبک خرامی سے فٹ پاتھ پہ چلے جا رہے تھے۔ کچھ دور آگے چل کر دائیں طرف ایک گرجے کے پاس ہم رک گئے۔ یہاں اپنے جمعہ بازار کی طرح ایک مارکیٹ لگی ہوئی تھی۔ ایسی مارکیٹیں جنہیں کار بوٹ مارکیٹ کہتے ہیں اکثر اتوار کے اتوار سکولوں گرجوں میں لگائی جاتی ہیں۔ لوگ اپنے گھروں کا فالتو سامان یہاں لے آتے ہیں، تفریح اور کاروبار دونوں کام ہو جاتے ہیں۔ ہم تو ایسے ہی محض دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ اچانک میری نظر قریب ہی ایک موٹی سی بڑھیا پہ پڑی جو ابھی اپنی کار کے بوٹ سے سامان نکال کر سامنے لکڑی کی میز پہ سجا رہی تھی۔ جس چیز نے مجھے اس کے قریب جانے پہ مجبور کیا وہ ایک پرانی تصویر تھی۔ تصویر کیا تھی؟ 10x16 کا ایک فریم تھا، 1.5 انچ گہرا، اوپر شیشہ لگا ہوا تھا اور اندر پیپر پینوں سے مسلوب کی ہوئی ایک غیر معمولی بڑے سائز کی کالی شاہ تتلی جس کا سر بھی غیر معمولی طور پہ بڑا تھا۔ مزید غیر معمولی بات یہ تھی کہ وہ سر کسی چمگادڑ کا دکھائی دیتا تھا۔ میں گڈ مارننگ کہتا ہوا پاس جا کھڑا ہوا۔ کالا رنگ میری بہت بڑی کمزوری ہے۔ میرا بس چلے تو میں اپنا رنگ کالا کر لوں۔ کھانے پینے، پہننے، برتنے، اوڑھنے بچھونے کی ہر چیز سیاہ ہو اور مزید بس چلے تو میں اس دنیا کی ہر چیز کو کالا کر دوں۔ خیر، میں تصویر کو اٹھا کر غور سے دیکھنے لگا۔ میں شاید یہ بتانا بھول گیا کہ وہ موٹی سی خاتون بھی کالی شاہ کالی تھی، یعنی جمیکن۔ اس نے کانوں پہ کھوپے چڑھائے ہوئے تھے، میوزک سن رہی تھی اور ہاتھ سامان سجا رہے تھے، ہونٹ گنگنا رہے تھے۔ اس نے مجھے سرسری نظر سے دیکھا ضرور تھا، مگر پھر اگلے ہی لمحے وہ مجھ سے بے نیاز سی ہو گئی تھی۔ رضوان صاحب وہاں رکھے ہوئے پرانے ریکارڈ اتھر پتھر کرنے لگے۔ میں بڑی محویت سے تتلی کو دیکھ رہا تھا۔ میرا اپنا خیال تھا کہ یہ عظیم الجثہ تتلی کہیں سیام، سیلون یا جاوا سماٹرا کے جنگلات میں پائی جاتی ہوگی۔ تتلیوں کا کوئی شوقین سیاح یا فوجی ووجی اسے نادر الوجود سمجھ کر خرید لایا ہوگا، اور اب یہ موٹی کالی جمیکن اسے منحوس سمجھتے ہوئے کاٹ کباڑ کے ساتھ بیچنے کے لیے لے آئی ہے۔ میری دلچسپی محض اس تتلی کا کالا ہونا اور عام سائز سے بڑا ہونا تھا۔ اب رضوان مجھ سے مخاطب ہوا، ڈیڈی، یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ چھوڑیں اسے، اس سے بڑی عجیب سی بو آ رہی ہے۔ میں نے اس کا اشتیاق بڑھانے کی غرض سے کہا، یار دیکھو تو کیسی خوبصورت کالی شاہ اور بڑی سی تتلی ہے، ذرا اس موٹی سے اس کی قیمت تو پوچھو۔ ڈیڈی، مجھے پتا ہے آپ اسے صرف بلیک ہونے کی وجہ سے خرید رہے ہیں، ورنہ اس میں اور کوئی خاص بات نہیں۔ میں نے اسے آنے کے اوپر سے گھورتے ہوئے کہا، یار تتلی سے زیادہ کالی تو یہ موٹی ہے۔ اگر محض رنگ کی ہی بات ہوتی تو میں تتلی کے بجائے اس موٹی کی قیمت پوچھنے کی بات کرتا۔ رضوان اسے ایک نظر دیکھتے ہوئے قیمت پوچھنے لگا۔ اس نے $1.5 بتائی تھی۔ مول تول کر کے ڈالر پہ بات طے ہو گئی۔ اچانک خیال آیا کہ ہم تو جوگنگ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ہمارے پلے تو آدھا سینٹ تک نہیں۔ رضوان کو بھی احساس ہوا تو وہ مسکرانے لگا۔ موٹی سے کہا، ہم تو جوگنگ کے لیے نکلے تھے، پیسے ساتھ نہیں لائے، تم اسے ہمارے لیے رکھو، ہم ابھی واپس آتے ہیں۔ وہ موٹی ترت بولی، تم سارے ایشین معاملات کے ایسے ہی ہوتے ہو۔ میرا بوہنی کا ٹائم ہے، تم میرا موڈ اور ٹائم خراب کر رہے ہو۔ اپنے ملک سے باہر نکلو یا یہاں اپنے گھر سے آؤٹ قدم رکھو، پیسے اپنی جیب میں رکھنا مت بھولو۔ یو انڈرسٹینڈ مین؟ بھاگ جاؤ۔ اگر واپس آنا چاہو تو $1.5 لے کر آنا۔ ڈالر ابھی کا ریٹ ہے، بات کا نہیں۔ اور ہاں، اگر تمہارے آنے سے پہلے کوئی اور گاہک اسے لے اڑا تو تمہاری بیڈ لک ہوگی۔ ہم شرمندہ سے وہاں سے کھسک لیے۔ یا رضوان، یہ موٹی تو بہت بڑی بزنس مائنڈڈ نکلی، الو کی پٹھی نے ہماری بے عزتی سی کر دی ہے۔ ڈیڈی، یہ تصویر ہی منحوس تھی، آپ یوں ہی اسے کالے رنگ کی وجہ سے لے رہے تھے، گولی ماریں، اچھا ہوا ہمارے پاس پیسے نہیں تھے۔ نہیں یار، اس سے پرومس کر کے آئے ہیں، چلو واپس چلتے ہیں۔ $1.5 اس کے منہ پہ مار کے اپنی تتلی اٹھاتے ہیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد واپس پہنچے تو تتلی وہاں سے اڑ چکی تھی۔ وہ ہمیں دیکھ کر خوب پیٹ میں لہریں اٹھا اٹھا کر ہنسی، پھر مترنم سی آواز میں کہنے لگی، مائی ڈیئر پاکستانیوں، تم ہمیشہ ہر معاملے میں دیر کر دیتے ہو۔ اچھا ہوا کہ تمہارے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے سودا نہیں پٹا تھا۔
مجھے پورے $5 کا فائدہ ہوا ہے۔ وہ زرد رو منحوس سی فلپائن اس فریم کے ساتھ کچھ اور کاٹ کباڑ بھی لے گئی ہے۔ ہم اس پر کالا کو کوئی جواب دیے بغیر ہی کھسک لیے۔ ہم آگے یونٹی سینٹر کی جانب بڑھ گئے۔ اب خال خال لوگ آ جا رہے تھے۔ اکثریت کالے امریکنوں کی تھی جو خاص طور پر نیو یارک کو اپنے باپ دادا کی جاگیر سمجھتے ہیں۔ سفید رنگت والے امریکن یہاں خود کو ریفیوجی سمجھ کر رہنے پر مجبور ہیں۔ نیو یارک واقعتاً بدیسیوں کا شہر ہے۔ بھانت بھانت کا بندہ، مختلف رنگوں، لباسوں، مزاجوں اور بولیوں ٹھولیوں کے لوگ، اور ہر کوئی اپنی دھن اور لگن میں مگن۔ قدم قدم پہ قتل، ڈکیتیاں، نوسر بازیاں، لوٹ کھسوٹ۔ کوئی سڑک، سٹریٹ ایسی نہ ہوگی جہاں پولیس کی گاڑیاں، ویگنیں سیٹیاں بجاتی، لائٹ فلیش کیے ہوئے دندناتی ہوئی آپ کو دکھائی نہ دے۔ اس کے باوجود لوگ باغ بڑی بے نیازی، بے خوفی سے آ جا رہے ہیں، اپنے اپنے کام کاج میں مصروف ہیں۔ کراس فائرنگ بھی ہو رہی ہے، پولیس اور ڈاکوؤں کا مقابلہ بھی ہو رہا ہے، پر کیا مجال کہ کوئی لوگوں میں کوئی ہراس یا خوف ہو۔ ادھر کوئی توجہ ہی نہیں دیتا، جیسے یہ سب کچھ روزمرہ کا معمول ہو۔ آپ جا رہے ہیں بڑے سکون اور آرام سے، کوئی کالا آپ کو ہیلو کہے گا، پھر بڑے سکون سے گن نکال کر آپ سے ملتمس ہوگا، میں نے ڈرنک اور برگر لینے ہیں، مجھے $5 دے دو۔ یہ واردات گزرنے والے بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ دونوں بیچ فٹ پاتھ پہ کھڑے ہیں، پر کیا مجال جو کوئی راہرو آپ دونوں کو ڈسٹرب کرے۔ مسکراتے ہوئے پاس سے گزرتے جائیں گے۔ آپ آرام سے $5 یا جو بھی آپ کے پاس ہے اسے نکال کر دے دیتے ہیں۔ وہ تھینکس کہہ کر ڈالر لے لے گا اور ٹہلتا ہوا، سیٹی بجاتا ہوا ایک جانب کو ہو لے گا۔ نہ کوئی پولیس والے کو بتائے گا، نہ کوئی ٹیلی فون ہوگا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اور ہاں، اگر آپ نے ہچر مچر کی یا معذرت داغی کہ میری جیب خالی ہے، دونوں صورتوں میں گن سے ایک گولی بنا کسی تکلف نکلے گی اور آپ کے بغل میں ایک سوراخ کرتی ہوئی دوسری جانب نکل جائے گی، اور آپ وہیں فٹ پاتھ پہ بڑے سکون سے لیٹ جائیں گے۔ یہ سب کچھ سرزد ہو جانے کے باوجود کوئی وہاں پہ رکے گا اور نہ کوئی آپ کی مدد کو آگے بڑھے گا۔ خود ہی ایمبولنس پہنچ جائے گی اور شام کے اخبار میں جرائم کے ایک مخصوص کالم میں 2 سطری خبر لگ جائے گی، بس چھٹی۔ یقین جانیے، نیو یارک کے زیادہ تر کالے باسی اسی روزگار سے اپنے کباب شراب کا خرچہ نکالتے ہیں۔ محکمہ سیاحت نے تو صاف طور پہ نمایاں لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس شہر میں نووارد ہیں اور گھومنا پھرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ باہر نکلتے وقت زیادہ نقدی اپنے پاس رکھنے سے اجتناب کریں، لیکن خالی جیبیں نکلنے سے احتراز فرماویں، کیونکہ آپ کو اس صورت میں فوراً نقصان پہنچنے کا احتمال زیادہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ڈاکو حضرات کے لیے ہلکا سا خرچہ پانی ضرور اپنے پاس رکھیں۔ تعاون کا شکریہ۔ پرانے، سمجھدار اور نیک سیر سپاٹے کے شوقین لوگ ہمیشہ اپنے بجٹ میں $5-10 علیحدہ ہی ڈاکو فنڈ میں رکھتے ہیں۔ جو ہی کوئی موسیقی کی لہروں پہ جھومتا جھامتا کالا قریب آیا، اس کے پسٹل نکالنے سے پہلے ہی اس کا بھتہ اس کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ میں تو اکثر دور ہی سے ایسے ڈاکو کو سونگ لیتا تھا۔ وہ کہیں اور کسی کی طاق میں کھڑا ہوتا، میں اس کے پاس پہنچ کر بڑی رسان سے 5 کا نوٹ اسے پیش کر دیتا۔ وہ شریف ڈاکو پہلے $5 کے نوٹ کو اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہتا، تھینکس، یو آر ریئلی جینٹل مین، ویری کائنڈ آف یو۔ یہ نیو یارک کے رنگیلے ڈاکوؤں کا قصہ یوں ہی بیچ میں آ ٹپکا۔ میں اصل بات اس تصویر کی کہہ رہا تھا جو بقول اس موٹو جمیکن کے ایک زرد رو فلپائن عورت لے گئی تھی۔ چلو، خس کم جہاں پاک۔ جان چھوٹی اس کالی تتلی سے جو غیر معمولی طور پر بڑی اور اس کا سر چمگادڑ جیسا تھا۔ اب ہم باپ بیٹا بڑے ہلکے پھلکے مزے سے کمیونٹی سینٹر کی جانب جا رہے تھے۔ ذرا آگے جا کر دائیں جانب شراب خانہ تھا۔ اس کے باہر فکسڈ لکڑی کے بینچ تھے جن پہ شراب بیئر پینے والے بیٹھتے ہیں۔ دور سے مجھے نظر آیا کہ کوئی عورت ٹانگ پہ ٹانگ دھرے سینٹر والے بینچ پہ بیٹھی ہماری جانب دیکھ رہی ہے۔ دور دور اکا دکا آتے جاتے لوگ ہوں گے، مگر ہماری والی فٹ پاتھ پہ اس وقت صرف ہم ہی باپ بیٹا تھے جو شراب خانے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ چند ہی قدم آگے بڑھے ہوں گے کہ ایک دم میرے دماغ میں فلیش سا ہونے لگا اور میں جس موڈ میں تھا وہ ایک دم جیسے ڈسٹرب سا ہو گیا۔ میری رفتار میں بھی فرق آ گیا تھا۔ الہی،
یہ اچانک مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں چندہ غور کرنے کی غرض سے ایک اسٹریٹ پول سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ رضوان بولا، ڈیڈی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر سہلانے لگا۔ رضوان کو میں کیا جواب دیتا؟ میں تو کہیں اور الجھ گیا تھا۔ دراصل میں اس لہر یا فریکوینسی کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا جو مجھے چھو کر یا میرے قریب آ کر کوئی سگنل دیے بغیر پھر کہیں غائب ہو گئی تھی۔ میں بڑا مضطرب سا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آخر میری نظر اس فلپائن عورت پہ جا کر جم گئی۔ وہ بھی سگریٹ کے کش پہ کش لگاتے ہوئے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ رضوان نے بھی میری نگاہوں کو فالو کرتے ہوئے اسے دیکھ لیا تھا۔ ڈیڈی، وہ عورت ہمیں کیوں دیکھ رہی ہے؟ بیٹا، تم کسی کے دیکھنے پہ پابندی تو نہیں لگا سکتے۔ میں نے اس عورت سے اپنی نظریں ہٹائے بغیر رضوان کو جواب دیا۔ رضوان نے میری محویت کو محسوس کرتے ہوئے پھر ایک اور سوال داغ دیا۔ ڈیڈی، آپ اسے اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے اسی کیفیت میں جواب دیا، رضوان، یہ وہی عورت ہے جو ہماری کالی شاہ کالی تتلی اڑا لائی ہے۔ اب وہ ہمیں دیکھنا اور ملنا چاہتی ہے۔ مگر کیوں؟ رضوان نے قدرے متذبذب سا ہو کر پوچھا۔ اب میں نے اس عورت سے نظریں ہٹا کر رضوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یار، یہ تو مجھے پتہ نہیں کہ وہ مجھے کیوں ملنا چاہتی ہے، مگر وہ ایسا چاہتی ضرور ہے۔ رضوان میرا ہاتھ پکڑ کر قدرے کھینچتے ہوئے کہنے لگا، دفع کریں ڈیڈی، اس چڑیل کو، ہم ادھر جاتے ہی نہیں، واپس چلتے ہیں۔ میں نے اس کی بات پہ ساتھ کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ہمیں واپس ہی چلنا چاہیے، آج کا دن ہمارے لیے کچھ بہتر دکھائی نہیں دیتا۔ صبح صبح یہ دوسری چڑیل ہے جس سے ہمارا واسطہ پڑا ہے۔ دوسری نہیں، تیسری چڑیل۔ وہ چمگادڑ کے منہ والی کالی تتلی بھی ایک چڑیل ہی تھی۔ واپسی کے لیے ہمارے قدم ذرا تیز ہی اٹھ رہے تھے، خاص طور پہ رضوان تو جیسے جلد سے جلد یہاں سے دور نکل جانا چاہتا ہو۔ آگے سینٹ مائیکل اسکول والی ٹریفک لائٹ سے ہم سڑک کراس کرنے کے لیے زیبرا کراسنگ پہ آ گئے۔ رضوان نے سڑک پہ آتے ہی مڑ کر اس فلپائنی کی جانب دیکھا۔ دوسری طرف فٹ پاتھ پہ پاؤں دھرتے ہی بتانے لگا کہ وہ چڑیل وہیں بیٹھی ہماری جانب دیکھ رہی ہے۔ اب میں نے بھی ادھر دیکھا۔ وہ بڑے سکون سے بیٹھی سگریٹ کے مرغولے اڑاتی ہوئی ہماری طرف تک رہی تھی۔ رضوان، میں نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، یہ بات یاد رکھو کہ یہ ہمیں چھوڑنے والی نہیں ہے، یہ مجھ سے مل کر ہی رہے گی، میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ رضوان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مکہ لہرا کر کہا، یا رضوان، اس میں ٹانگیں توڑنے والی کون سی بات ہے؟ اس بیچاری نے ہمارا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے دھیمے لہجے میں رضوان کو رام کرنے کی کوشش کی۔ ڈیڈی، اس نے صبح صبح ہمارے موڈ کا ستیہ ناش کیا ہے، جوگنگ غارت کی ہے، ہماری تتلی لے اڑی، اس سے زیادہ اور کیا زیادتی ہو سکتی ہے؟ سڑک کے کنارے پلاسٹک کے ایک کوڑے دان سے ٹیک لگاتے ہوئے میں نے کہا، رضوان، اگر دیانتداری سے دیکھیں تو سارا قصور ہمارا اپنا ہے۔ ہمارے پاس اس وقت صرف $1 ہی ہوتا تو اس وقت سارا معاملہ ہی مختلف ہوتا۔ وہ بیچاری تو صرف ایک معصوم سی میڈیم ہے، بے ضرر مگر بہت طاقتور۔ یہ سمجھ لو کہ میں نے آج تک ایسی مکمل اور بے عیب میڈیم کم دیکھی ہوگی۔ رضوان میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا، پھر اس موضوع پہ مزید کوئی بات کیے بغیر ہم اپنے فلیٹ پہ واپس پہنچ گئے۔ ناشتہ کرنے کے بعد رضوان تو اپنے دوست کے ساتھ باہر نکل گیا اور میں اپنے ایک بچے احسن خان کو ٹیلی فون پر کھوجنے لگ گیا۔ ایسے بچوں سے مراد وہ دوست ہیں جو ایک دوسرے سے سیکھتے سکھاتے رہتے ہیں۔ وہ ابھی تک بستر میں ہی گھسا ہوا تھا۔ کیا خیال ہے، آج سارا دن سوتے ہی رہنا ہے؟ یہ احسن خان صاحب ایبٹ آباد کے رہنے والے ہیں، بڑے ذہین، فطین، شریف الطبع اور پڑھے لکھے بچے ہیں۔ پیدائشی طور پہ ہی غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک، فقہ، جدل، تقویم، نجوم وغیرہ مصر میں تحصیل کیے، حیت اور علم سفلی افلاکی ترکی سے سیکھے پڑے، اب 4-5 برس سے امریکہ میں ہیں۔ یہاں کی کئی ایک سپر نیچرل سوسائٹیز کے رکن ہونے کے علاوہ ان کے اچھے اچھے عالمانے میسمرزم، علم الاذہان و ابدان سے بھی خاصے روابط ہیں۔ ریڈر ڈائجسٹ، واشنگٹن پوسٹ اور دی ٹورنٹو سن میں بھی ان کے مضمون مقالے چھپتے رہتے ہیں۔ اور بہت اچھی بات یہ کہ اعلیٰ دینی قدروں کے امین بھی ہیں، 5 وقت نمازی اور پرہیزگار۔ خان صاحب جز وقتی پیشے کے اعتبار سے ایک میڈیم بھی ہیں، یعنی
وہ ارواح اور اجسام کے درمیان بات چیت کا وسیلہ بنتے ہیں۔ نیو یارک میں قریب قریب ایک صدی پرانا ادارہ ہے جس کا سربراہ ایک مصری نسل یہودی ہے۔ یہ ادارہ ضرورت مند لوگوں کی ان کے مرے گھپے آباء و اجداد کی روحوں سے ملاقات یا گفتگو کرواتا ہے، یا وہ سر پھرے لوگ جو کسی صدیوں پرانے مرے ہوئے شاعر، مفکر، بادشاہ یا کسی بزرگ سے کچھ دریافت کرنے کے متمنی ہوں، کسی مسئلے کا حل دریافت کرنا چاہتے ہوں، یا وہ جو محض اپنی دلچسپی، شوق کی خاطر ایسے تجربے مشاہدے سے گزرنا چاہتے ہوں، وہ بھی یہاں آ جاتے ہیں۔ میں احسن خان کو کراچی سے جانتا ہوں۔ میری ان سے اکثر بابا ذہین شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ کے ڈیرے اور بابا رئیس امروہی کی رئیس اکیڈمی میں بڑی لمبی چوڑی ملاقاتیں رہتی تھیں۔ گو وہ عمر میں مجھ سے ہلکے سے چھوٹے تھے، لیکن اپنے علم و تبحر اور استاد تجسس و تحقیق میں وہ مجھ سے بہت بڑے تھے۔ وہ اپنی علمی پیاس اور سیلانی تباہ کے ہاتھوں گھاٹ گھاٹ اترنے پہ مجبور، اور میں اپنی تلاش و جستجو، بادیہ پیمائی اور مزاج کی آوارگیوں کی بدولت قریہ قریہ، گام گام، رنجور مقہور۔ اللہ حکیم کی حکمت تھی کہ ہم دونوں چاہے اس دنیا جہاں کے جس کونے میں بھی ہوں، ملاقات ضرور ہو جاتی تھی، اور جب بھی ملتے تو پھر ہم خوب اچھی طرح ایک دوسرے کی خبر لیتے، کھرونچ کھرونچ کر ایک دوسرے کے سینے اور دماغ صاف کرتے، اور کبھی موقع مل جاتا تو حاضرات اور ارواح کی ورد و وکالت کی مجالس میں بھی اکٹھے بیٹھ جاتے تھے۔ میں نیو یارک میں تھا اور وہ نیو جرسی میں اپنے کسی موکل کے ہاں روحانی مجلس میں شرکت کے لیے گیا ہوا تھا۔ جاتے وقت مجھے اپنے ہوٹل کا ٹیلی فون نمبر لکھا گیا تھا۔ میاں خان صاحب، یہ کوئی بستر توڑنے کا ٹائم ہے؟ میں نے ہلکے سے سرزنش کرتے ہوئے کہا۔ بابا جی، رات کافی دیر تک مجلس چلتی رہی، آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی ہیں، یقین کریں کہ کھل بھی نہیں پا رہی۔ میں اس وقت حافظ بنا ہوا آپ سے بات کر رہا ہوں۔ وہ لمبی لمبی سی جمائیاں لیتے ہوئے بتا رہا تھا۔ اچھا، بتاؤ کہ کب پلٹ رہے ہو؟ بابا جی، کچھ صحیح سے کہہ نہیں سکتا۔ میری کلائنٹ ایک صنعت کار بیوہ لیڈی ہے، بڑی غوڑ گڑپی اور سڑی سی، اپنے 150 سالہ پرانے مرے ہوئے دادا سسر کی روح سے موروثی جائیداد کے ایک سلسلے کی وضاحت چاہتی ہے، اور آج پورے 3 دن ہو گئے وہ بڈھا ٹس سے مس ہی نہیں ہو رہا۔ ذرا جھنجھوڑتا ہوں تو ہوں ہاں کر کے پھر غنود پکڑ لیتا ہے، ہلاتا جلاتا ہوں تو پھر وہی اوٹ پٹانگ جھنجھلاہٹ اور بیزاری کا اظہار کر کے چپ پڑ جاتا ہے۔ کچھ آپ ہی بتائیے، کیا کروں؟ اس بڈھے نے بڑا بیزار کیا ہوا ہے، کل رات مجلس میں ہی سوچ رہا تھا کہ آپ کو بھی یہاں بلا لوں۔ خان صاحب، بال ہٹ اور بزرگ ہٹ سے تو آپ واقف ہی ہیں، بڈھے سے پہلے اس کی بڈھی کی جوانی کے دنوں کی باتیں چھیڑیں، جب بڈھا رواں ہو جائے تو اصل بات پوچھ لیجئے گا، آزمودہ ترکیب ہے۔ وہ تھوڑا سا ہنسا، بولا، واہ بابا جی، آپ نے خوب ترکیب بتائی۔ ہاں فرمائیے کہ صبح صبح ٹیلی فون، خیریت؟ خان صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ اب صبح صبح نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ آج بلکہ ابھی ابھی میں نے ایک میڈیم دیکھی ہے، Z/ZZ، ایک زمانے کے بعد یہ نمبر دیکھنے کو ملا ہے، ابھی تک وہ میری ایکسکلوزیو رینج میں ہے۔ وہ تو جیسے بوکھلا گیا، ہڑبڑا کر بولا، بابا جی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نیو یارک سے ہی بات کر رہے ہیں نا؟ آپ نے Z/ZZ کو کہاں دیکھا ہے؟ پلیز، اگر آپ اسے فائل کر سکتے ہیں تو میں فوراً پہنچ رہا ہوں۔ خان صاحب، اتنا اتاولا ہونے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی فائل میں ہے اور میں اس کی فائل میں ہوں، آپ اطمینان سے اپنا کام۔ وہ میری بات درمیان سے کاٹتے ہوئے کہنے لگا، بابا جی گستاخی نہ سمجھیں تو پلیز اس کو آپ فوراً ایکس فائل کر لیں، اور میں پہلی ترجیحی فرصت میں پہنچ رہا ہوں۔ اسی دوران ہلکی سی ٹنگ ٹونگ کے ساتھ آؤٹ ڈور انٹرکام فلیش کرنے لگا تھا۔ اچانک میرے منہ سے نکل گیا کہ تم پہنچو گے سو پہنچو گے، وہ تو پہنچ بھی گئی ہے۔ انٹرکام کا بٹن پش کر کے میں مخاطب ہوا، یس۔ ادھر سے آواز ایسے آئی جیسے کوئی منو مٹی میں دبا ہوا بڑی کراہت و کراہ کے ساتھ کسی قبر سے جواب دے رہا ہو۔ گڈ مارننگ، اس وقت مخل ہونے کی معذرت چاہتی ہوں، میرے پاس آپ کی ایک امانت ہے، اور ساتھ ایک میری خواہش ہے کہ میں آپ کی زیارت کروں اور آپ سے چند مفید مشورے اپنی بقا کے لیے حاصل کروں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ میری التجا کو رد نہیں فرمائیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو مجھے زیڈ کہہ سکتے ہیں۔
انٹرکام سے کارڈلیس ٹیلی فون ہٹاتے ہوئے اب میں خان سے مخاطب ہوا۔ احسن خان، تم نے ساری گفتگو سن لی ہے، اب بولو کیا کہتے ہو؟ ادھر سے جواب آیا، بابا جی پلیز، میں نے سب کچھ سن لیا ہے، واقعی یہ Z/ZZ ہے، کسی نہ کسی طرح اسے روکیے یا رابطہ رکھیے، میں پہنچ رہا ہوں۔ کھٹ سے ٹیلی فون بند ہو گیا۔ اب میں انٹرکام کا بٹن ریلیز کر کے مخاطب ہوا، ویلکم میڈم زیڈ، دروازہ کھول دیا گیا ہے، پلیز آپ لفٹ کے ذریعے 5ویں فلور پہ فلیٹ نمبر 3 تک رسائی حاصل کر سکتی ہیں۔ آپ مجھے دروازے پہ اپنے استقبال کے لیے بسد ادب منتظر پائیں گی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ اچھا ہی ہوا جو رضوان یہاں موجود نہیں، ورنہ وہ تو واقعی اس کی ٹانگیں توڑ دیتا۔ وہ جان بھی کیسے سکتا تھا کہ یہ زرد روح سوکھے کاٹھ کی طرح جلی بھنی بے رنگ و رمق فلپائن، چہرے پہ دبی ہڈیوں پہ برائے نام گوشت، فراخ پیشانی کے نیچے کسی چیتے سے تندی و تابانی والی گہری آنکھیں جن کے نیچے متورم سرخ نیلے حلقے کچھ زیادہ ہی نمایاں تھے، سوکھی ہوئی ٹانڈا سی ٹانگوں پہ کالی لانگ ٹائٹس، اوپر سکرٹ شرٹ اور شارٹ جیکٹ، چھوٹے چھوٹے چھدرے بے رنگ بے برکتے اجڑے بال جنہیں بچیوں کی طرح معمولی کلپس سے مزید بکھرنے سے بچانے کی خاطر قابو میں کیا ہوا تھا، آنکھوں میں تیز کاجل اور ہونٹوں پہ نیلی لپسٹک، عجیب سے حلیے حال والی یہ مدقوق اور مشکوک سی عورت کتنی قیمتی اور کیسی نادر الوجود ہے۔ اسے جو قدرتی قوتیں اور جو فطرتی صلاحیتیں ودیت ہوئی ہیں، ان کا تناسب 10 لاکھ میں ایک کا ہے۔ سپر سائیکیٹری کی ایک خفیہ اصطلاح میں ایسی کمپیوٹر دماغ اور بام کے 12 برجوں اور پاتال کے 13 پرتوں تک رسائی والی آنکھ، قلزم میں قطرہ اور قطرے میں قلزم کا الٹ پھیر سمجھنے کا ادراک اور مکان لامکان کی حدوں کے پرے تک پرواز کرنے والا تخیل رکھنے والے اس نابغہ روزگار انیک گنی مدعی ہمدانی کو Z/ZZ کہتے ہیں۔ عام اور محض زیڈ تو اکثر مل جاتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں میں کسی ڈبل زیڈ کا ملنا بھی مشکل نہیں ہوتا، مگر Z/ZZ نہیں ملتا۔ اگر کہیں بھی ہو تو اسے خود یہ معلوم یا محسوس نہیں ہوتا کہ وہ یہ کچھ ہے۔ اسے اکثر دوسرے ہی کھوجتے ہیں اور پھر خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ میڈیم عاملوں کے آگے کام کرتے ہیں، جبکہ وہ خود اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ عاملوں اور عامل ان کے محتاج ہوتے ہیں۔ یہ دونوں چاہے لاکھوں انسانوں میں رلے ملے ہوں، ایک دوسرے سے نہ آشنا نہ واقف ہوں، سامنے آتے نظر ملتے ہی ایک دوسرے کو پہچان جائیں گے۔ کچھ ماتھے پہ لکھا نہیں ہوتا، ان کے جسم سے خوشبو ہی ایسی پھوٹتی ہے، ان کے وجود کے گرد جو ہالے اور دائرے ہوتے ہیں، ان کے سر پہ حفاظتی اور زیر قوتوں اور فطری صلاحیتوں کے جو پابند موکل اور رجال غیب ہوتے ہیں، وہ پھر جو روشنیوں کے روشن دان سے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، یہی ان کی پہچان ہوتی ہے، یعنی ولی راولی می شناسد والی بات ہوتی ہے۔ یہ سارا واقعہ مجھے اس لیے سنانا پڑا کہ مجھے خود اپنی خداداد صلاحیتوں اور رب کریم کی بخشی ہوئی قوتوں کا کما حقہ احساس اور علم نہیں تھا، لیکن دوسرے اصحاب تصرف مجھ جاہل میں ان خوبیوں کی خوشبو کو محسوس کر لیتے تھے، یا میری وجہ وجودی میں انہیں کچھ ایسے جراثیم نظر آ جاتے تھے جن کی وجہ سے وہ مجھ سے التفات بھرا رویہ روا رکھتے اور اپنی شفقت و عنایات سے نوازتے تھے، اور میں بھی ان کے نوازشات اور تصرف روحانی اور باطنی سے خوب فیض یاب ہوتا۔ کچھ میری مرید کی بری عادت، یعنی پرلے درجے کا خبطی، بات سے بات پیدا کرنا، حرفوں پہ نہلے اور لفظوں پہ دہلے پھینکنا، منہ بصورتوں کو ہنسانا اور کھلکھلاتے ہوں کو رلانا، ہر وقت کوئی نہ کوئی پٹ سے آپا اشغلاً ڈالے رکھنا، فرقوں کی طرح 72 فن تو میری گھٹی میں پڑے ہوئے تھے جن کو میں نے کسی سے نہیں سیکھا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ میں پیدائشی ہی ایک طرح کا میڈیم تھا۔ میں روز اول سے ہی بجلیوں کی زد میں رہا۔ کوئی لمحہ، کوئی پل، پہر، دن، ہفتہ، عشرہ، ماہ و سال ایسا نہ بیتا کہ جب میں جہاں پہ سے نہ گزرا ہوں۔ کوئی امتحان، آزمائش، آفت، ہلچل، افراتفری، تماشا، تفریح، تفنن، تکرار، تردد، تکلیف میرے سر پہ نہ پڑی کھڑی ہو۔ گھر والے پچھتاتے تھے کہ ہم نے اس کے لیے دعا کیوں کرائی، اس سے تو ہم لا ولد ہی اچھے تھے۔
مسلسل غلط سلط حرکتوں، شرارتوں اور آوارگیوں سے عاجز آ کر انہوں نے میری فکر کرنی چھوڑ دی تھی۔ کئی کئی ہفتے، مہینے گھر، گلی، محلے، شہر سے مفقود الخبر رہتا، جیسے دھرتی پہ وجود ہی نہ ہو۔ پھر اچانک کہیں سے وارد ہو جاتا، نہ پڑھائی لکھائی، نہ کوئی مسجد، ہر وقت کتے گھسیٹی تھی، اور ہم گھر والوں نے تنگ آ کر جب بابوں سے شکایت کی تو کھرا سا جواب چانٹے کی طرح منہ پہ پڑا کہ چار درویشوں کا گوہ موت تھوک اور ہنجو سب اکٹھے کرو تو کیا نکلے گا؟ شکر کرو کہ لڑی چل نکلی ہے، تم لونڈے کی فکر مت کرو۔ یہ بھگت کبیر کی طرح بات کی بدیاں برائیاں پہلے بھگت رہا ہے، بھگتے گا تو بھسم ہو جائے گا، اور بھسم ہو کر ہی بھگت بنے گا۔ گھر والے نچنت ہو کر بیٹھ گئے۔ ہم جوں جوں آگے بڑھے تو احساس ہوا کہ ہر اگلا قدم سخت پڑتا ہے، ہر انگلی پکڑنے والا دو گام ساتھ لے کر چلتا ہے، پھر آگے کوئی اور پکڑ لیتا ہے، یوں جیسے ایک عالم صرف میرے ہی پیچھے پڑا ہوا ہو، ہر ایک کو صرف میری ہی دھن اور دکھن ہو۔ تھپیڑے، ٹھوکریں، ٹھڈے، سجیاں کھبیاں کھا کر میں نے بھی خود کو اسی کے رحم و کرم پہ ڈال دیا ہوا تھا، جس نے اپنی کمال حکمت و مصلحت، رحمت و برکت سے میری روح کو عالم برزخ سے اتار کر میری بوڑھی ماں کے رحم میں پھونکا تھا، اور یہی میرے حق میں بہتر ہوا کہ میں آج تک اسی تسلیم و رضا کے آگے سر نگوں کیے کھڑا رہا، کبھی کچھ چاہا ہی نہیں، مانگا ہی نہیں، خوشی نہ خوش آمد، آس نہ یاس، وہی بات کہ مورے سیاں بھئے کوتوال، ڈر کاہے کا۔ بات کو پھر سمیٹ کر اسی مقام پہ لاتا ہوں۔ وہ فلپائن Z/ZZZ لفٹ سے برآمد ہو کر میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے خوش آمدید کہا اور راستہ چھوڑتے ہوئے اپنے فلیٹ میں آنے کی دعوت دی۔ وہ یوں تھی جیسے ایک روبوٹ ہو جس میں صرف حرکت، عمل اور ایک معینہ کارکردگی ہوتی ہے۔ وہ وہی کچھ کرتا ہے جو اسے فیڈ کیا ہوا ہوتا ہے، اس کے اپنے کوئی جذبات، احساسات اور خیالات نہیں ہوتے۔ وہ نفرت، محبت، ہمدردی، دلداری کچھ بھی تو نہیں جانتا۔ اسی طرح یہ بھی جیسے ایک مشینی عورت یا لڑکی تھی۔ یہ جاپانی، چینی، فلپائن، کورین، تھائی لڑکیاں کچھ عجیب سے نقش و نگار جسم، جثے، قد و قامت اور شکل و صورت والی ہوتی ہیں، سب ہی نامحسوس سے فرق کے ساتھ ایک جیسی، سینکڑوں میں کسی ایک کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا سیاپا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی عمر کا اندازہ آسانی سے نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے آپ جسے معصوم سی بالڑی سمجھ رہے ہوں، وہ عفیفہ 5 بچوں کی ماں اور 2 عدد شوہروں کی بیوی رہ چکی ہو، اور جسے آپ بڑھیا جانے وہ بچی ابھی اسکول کی ابتدائی کلاس میں ہو۔ میں خود بہت دفعہ دھوکہ کھا چکا ہوں، اور کسی کو میڈم یا مس کہنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچتا اور دیکھتا ہوں۔ بہرحال یہ تصدیق شدہ اور گارنٹیڈ میڈم میڈیم تھی۔ وہ اندر پہنچ کر یوں صوفے کے کنارے پہ بیٹھ گئی کہ اگر وہ صحیح سے اور آرام دہ حالت میں بیٹھ جاتی تو شاید صوفے کے سپرنگ بیٹھ جاتے، یا پھر اسے تنگ سے منی اسکرٹ کی کوئی مجبوری تھی۔ کیونکہ میں عین اس کے سامنے صوفے پہ دھرا ہوا تھا، میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ ساکت و جامد اور کسی قسم کے تاثرات سے یکسر خالی تھا۔ پھر اس کے باریک سے ہونٹوں پہ جیسے جنبش سی ہوئی۔ میرے بلند مرتبت محسن، میں آپ کے بہت ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے شرف ملاقات بخشا۔ میں آپ کے پاس یہ پر یقین امید لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ آپ مجھے اپنی انتہائی قیمتی نصیحت سے آگاہ کریں۔ پھر وہ میری جانب پیکٹ بڑھاتے ہوئے بولی، یہ حقیر سا ہدیہ میری جانب سے قبول فرمائیے۔ میں نے پیکٹ پکڑتے ہوئے کہا، میڈم پہلے یہ بتائیے کہ آپ ڈرنک میں کیا لیں گی، ٹی، کافی یا کوئی جوس وغیرہ؟ وہ پرس کھولتے ہوئے بولی، آپ کی اس آفر کا شکریہ، میں اس وقت ایک سگریٹ سلگانے کی اجازت کے لیے درخواست کروں گی، باقی میں کچھ کھانے پینے سے معذور ہوں کیونکہ میں زیڈ اپ ہوں۔ وہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی سگریٹ سلگا رہی تھی۔ وہ ایک مکمل زیڈ اپ تھی۔ روحانیت، فلکی اور روحیت برزخی کے علوم کے ماہرین میں ایک سلسلہ ایسا بھی ہے جو زیڈ اپ کہلاتا ہے۔ اس سلسلے میں عامل اور معمول دونوں ہی کمارے ہوتے ہیں۔ عامل مرد نامرد ہوتا ہے اور معمول عورت نا عورت ہوتی ہے۔ دونوں ہی ابتدا میں اپنے آپ کو بانجھ کروا دیتے ہیں، اپنے سر کے بال بھی منڈوا دیتے ہیں، منہ کے دانت، ہاتھ پاؤں کے ناخن، پلکیں، بھویں، ہر چیز سے چھٹکارا پا لیتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو زمین، پہاڑ، سمندر میں پیدا ہوتی ہے
یہ اس کو کھا نہیں سکتے۔ زمین، دریا، چشموں کا پانی تک نہیں پیتے، صرف خالص بارش کا پانی پیتے اور جیتے ہیں۔ ٹڈیوں، مکڑیوں، تتلیوں کو خشک کر کے کھاتے ہیں اور بس۔ ان چار چیزوں کے علاوہ دنیا کی ہر نعمت ان کے لیے زہر اور حرام ہے۔ یہ زیڈب بول براز کی علت و ضروریات سے تقریباً مبرہ ہوتے ہیں۔ ان کے جسم و اعضاء ایسے نازک اور حساس ہوتے ہیں کہ وہ اکثر عام حالات میں اپنے حجرے یا مخصوص چیمبر سے باہر قدم نہیں رکھتے۔ کھلا موسم، تپش، تیز ہوا ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ خاص حالات میں اگر انہیں پبلک میں آنا پڑے یا باہر نکلنا پڑے تو یہ مصنوعی بالوں کے وگ، سونے کے دانت، مصنوعی ناخن، پلکیں وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ ان کا پسندیدہ شغل یا ماحول دھواں دھار قسم کا ہوتا ہے، یعنی یہ دھواں بہت پسند کرتے ہیں۔ اس لیے ان کی رہائش گاہوں میں ہر وقت خوشبویات اگر دانوں میں دہکتی رہتی ہیں۔ لوبان، اگر، سندل اور عود دھواں ان کی اصل غذا ہے۔ یہ سگریٹ نوشی بھی بے انتہا کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کی انگلیاں نکوٹین سے داغدار اور سرخ دکھائی دیتی ہیں۔ زیڈپس کے اصل روپ اس وقت صحیح حالت میں دیکھے جا سکتے ہیں جب وہ اپنے اجلاس، حاضرات ارواح میں اپنے معمولات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ زمین دوز خانقاہوں، حجروں میں جہاں سورج کی روشنی اور تازہ ہوا کا تصور تک نہیں ہوتا، وقت شبور یعنی وہ وقت جب رات اپنے آخری سانس لے رہی ہوتی ہے اور صبح کاذب اپنی پہلی سانس کھینچ رہی ہوتی ہے، روغنی مشعلوں کی کانپتی روشنی کے پراسرار سایوں میں عامل اور معمول جدول تقویمی سے آرستہ و مزین سیاہ اطلسی جبے پہنے، سروں پہ سیارگانے فلکی کے دمدار قبے دھرے، عود اور خوشبویات کی تیز تند لپٹوں کے جلو میں جب جلسہ گاہ میں جلوہ افروز ہوتے ہیں تو حاضرین باتکمین کی مارے حیرت آنکھیں پھٹنے کو آتی ہیں۔ عامل و معمول کی آنکھوں کی وحشت، چہرے کی ابھری ہوئی استخوان، کاجل سے تھپی ہوئی بن ابرو مژگان آنکھیں، بے دانت کا پوپلا منہ، زرد رنگت، خوف و ہراس سے کھنڈے ہوئے سپید و سپاٹ چہرے، ہاتھ میں عصائے سامری، دوسرے ہاتھ کے کف پہ دھرا انسانی کھوپڑی کا میں ارغوان سے لبالب پیالہ، مارے سیاہ کی پوستین سے مرصع پاپوش، اور پھر جب روئے عالم برزخ چیخ و پکار کا ایک در کھلتا ہے تو وہاں بڑے بڑوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں۔ عامل تو دنڈوت کر کے سرنگوں ہو جاتا ہے، مگر جو معمول پہ گزرتی ہے، یوں جانیے کہ وہ جلسے میں کئی موتیں اپنے وجدانی اعصاب پہ جھیلتا ہے اور کئی جنم بھوگتا ہے۔ صرف ایک ہی جلسے میں جیسے کسی آگ میں جل کر بھسم ہو جاتا ہے، پھر بعد میں کئی دن تک اپنے ظاہری باطنی اعصاب کی ٹکور کرتا رہتا ہے، لیکن زیڈپس یہ مشکل مراحل قدر آسانی سے طے کر لیتے ہیں۔ تو یہ میڈم زیڈپ تھی، بڑے سلیقے اور قرینے سے، اور وہ ہلکے ہلکے کش لے رہی تھی۔ اس کا دیا ہوا تحفہ ابھی تک میرے ہاتھ میں ہی تھا۔ میڈم، یہ تحفہ ضروری تھا کیا؟ وہ بڑے بے حس سے لہجے میں بولی، یہ آپ کے لیے تھا اور آپ کے لیے ہے، مگر یہ تتلی تو تتلی کے پاس ہی رہنی چاہیے۔ میں نے دلیل سے اسے قائل کرنا چاہا۔ ہاں ٹھیک فرماتے ہیں، لیکن کاغا کس کے پاس رہنا چاہیے؟ اچانک میرے منہ سے نکلا، کاغا کے پاس۔ کہنے کی ضرورت نہیں کہ جب میں نے پیکٹ کھولا تو یہ فریم بالکل وہی تھا، لیکن تتلی کے بجائے ایک چھوٹا سا کالا کاغا ہنوت تھا، اور وہ تتلی؟ لب ہلائے بغیر میں نے میڈم کی جانب دیکھا۔ وہ ایک پتلا سا سیاہ سگریٹ سلگاتے ہوئے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ میں زیڈپ ہوں، لبوں کو جنبش کی زحمت دیے بنا اس نے مجھے خوب جواب دیا تھا۔ دنیا داری میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کہیں کسی کو کوئی چیز پسند آ جاتی ہے تو پھر وہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اسے حاصل کیا جائے۔ آپ نے گھوڑوں، کتوں، بیلوں، کبوتروں، مرغوں کے بڑے بڑے شوقین، جنونی اور قدردان دیکھے ہوں گے۔ انہیں جہاں کہیں اپنے مطلب کی کوئی خاص چیز نظر آئے تو وہ دیوانہ وار اس کی جانب لپکتے ہیں اور ہر ممکن اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے خود اس ظاہری دنیا کی 3 چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں: مٹی کی مہک، حکمت و کیمیا پہ لکھی ہوئی پرانی کتابیں، لوہے حجرات پہ کندہ مقدس اسماء والی انگشتریاں، بابرکت جواہر جڑی پرانی انگوٹھیاں۔ ان تینوں اشیاء میں سے مجھے کسی ایک کی کہیں بھنک پڑ جائے یا دکھائی دے جائے تو پھر میری دیوانگی اور کمینگی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔
خوشامد، چاپلوسی، منت سماجت، اخلاقی، غیر اخلاقی اور مالی وسائل، یعنی ہر وہ حربہ طریقہ استعمال میں لاؤں گا جس کے ذریعے سے مجھے وہ چیز مل سکتی ہو یا اس کے ملنے کا امکان پیدا ہو سکے۔ بالفاظ دیگر میں ان تینوں چیزوں کے جائز و ناجائز حصول کی خاطر ایسی کوئی بھی قبیح حرکت کر سکتا ہوں جس کی سزا کم سے کم قطع ید اور زیادہ سے زیادہ برید سر ہو سکتی ہے۔ موسیقی، حکمت، کیمیا، علم خفی، از قسم تبخیم، رمل و جعفر، سحر بابلی یا سحر افلاکی، الوی، سفلی، کالا علم، جھاڑ پھونک، ٹونا ٹوٹکا، قیافہ چہرہ، دست و کفت و پاشناسی، تقویم، تنویم، خیال اور خواب بینے، اسرار عالمین، ازقم، نوریہ، روحیہ، نفسیہ، طبیہ، جسمیہ، عنصریہ، مثالیہ، عقیلیہ، خیالیہ، برزخیہ، حشریہ، جنانیہ، جہنمیہ، عراقیہ، رویہ، سنوریہ، جمالیہ اور کمالیہ وغیرہ۔ مذکورہ بالا 18 عالمین ہی علوم خفیہ کی بنیاد متصور ہوتے ہیں۔ مذکورہ بالا سے در بالا جو علوم ہیں وہ انہیں عالمیہ کے زیر اثر سمجھے جاتے ہیں، یعنی انہی کی استثنائی صورتیں ہیں۔ کہنا یہ مقصود تھا کہ اگر کسی گھوڑے، کتے، مرغے، بیل، کتاب، انگوٹھی وغیرہ کے حصول کے لیے کوئی شوقین یا سرپھرا کوئی بھی جائز و ناجائز حربہ استعمال کر سکتا ہے، تو یہ حصول علم و حکمت کی چیٹک اور لٹک تو ان چیزوں سے 100 سانپ زیادہ زہریلی ہوتی ہے۔ حکمت و کیمیا اور علوم سری علوی کے عالم و طالب اس ترنگ و جستجو میں ایک تو عالم کو تہ و بالا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ان کے اندر کا مد و جزر اور مزید تر مزید کا جوار بھاٹا ان کے ساحل سکون کو ہمیشہ لتھڑ پتھر رکھتا ہے۔ ہر لمحہ و ساتھ یہ تحیر و تماشے کے دید بان بنے رہتے ہیں۔ ان کی لڑیاں آپس میں لڑی ہوتی ہیں جیسے آنتیں بٹی ہوئی ہوں۔ ایک نہ ایک یا ایک سے زیادہ کمی یا محرومی ہر ایک میں ہوتی ہے، اور ایک یا بہت سی خوبیوں والے فیض یافتہ بھی ہوتے ہیں۔ ایک کی کمی دوسرے میں ودیت کی صورت میں موجود ہوتی ہے، اسی لیے یہ ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ میں نے چاچی کو تلاش کیا، چاچی نے مجھے کھوجا۔ بابا رحمت سائیں، ٹٹو سائیں سرکار، مرد سیاہ پوش، کتے، بلیاں، گھوڑے، گلدم، تتلی، کاغا اور یہ فلپائن، یہ سب عنصر اور اکائیاں ہیں، ایک دوسرے کے عامل و معمول، ایک دوسرے سے موتی مالا کی مانند پروئے ہوئے، جڑے ہوئے یا کبھی بکھرے ہوئے، ایک دوسرے سے بچھڑے ہوئے، جیسے جب جدھر اور جوں ہی ایک دوسرے کو پا لیتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے کسب فیض کرتے ہیں۔ یہ ایک بالکل الگ بات ہے کہ انسان اپنے علم کا استعمال کس طرح کرتا ہے۔ وہ اندھیروں، ظلمتوں کا خوگر اور شیطان کا ساتھی گندا ہے، یا وہ اجالوں، تجلیوں سے منور اور مالک یوم الدین کا بندہ ہے۔ وہ شیطان الرجیم کی معاونت کا متلاشی ہے، یا وہ غفور الرحیم کی استعانت کا طلبگار ہے۔ وہ اپنے علم و ہنر کو انسانیت کی بہبود و بہتری اور اس کے لیے آسانیاں فراہم کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، یا پھر وہ اپنے علم و کسب کو شیطنیت کے فروغ اور بنی نوع انسان کے لیے ویرانیاں اور پریشانیاں پیدا کرنے کے لیے آگے لاتا ہے۔ وہ ڈیول جینیس بنتا ہے یا ایک مرکری مین بننا پسند کرتا ہے۔ وہ میڈم فلپائن جو زیڈ اپ تھی، اور وہ بھی Z/ZZ، یعنی وہ اس وقت کے بہاؤں میں یوں سمجھ لیں کہ لاکھوں میں ایک تھی، پیدائشی طور پہ پراسرار قوتوں اور خالص الخال حصوں کی حامل۔ اس کی نگاہوں کے سامنے پتھر کے در و دیوار شیشے سے آر پار تھے۔ وہ آنکھیں بند کر کے اپنے گرد بہت دور تک نظر رکھ سکتی تھی، انسانی ذہن میں جھانکا لگا کر خیالات پڑھ سکتی تھی، ادق سے ادق سوال کا جواب کمپیوٹر سے بھی دے سکتی تھی۔ نوری ناری، غیر مری مخلوقات، از قسم موکلات، ہمزاد، ارواح کو دیکھ محسوس کر سکتی تھی، ان سے رابطہ یا بات چیت کر سکتی تھی۔ اس کا باطن قدرتی طور پر ایسا سیقل اور صاف تھا کہ وہ گزرتے وقت کی پرچھائیاں تک محسوس کر لیتی تھی۔ میں اس کے تصرفات کی زد میں آ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ چکی تھی، اور شاید اس کی نظر میں میری کچھ اہمیت بھی ہوگی، جس کی وجہ سے وہ مجھ سے رابطہ قائم کرنے پہ مجبور ہوئی، یہاں تک کہ وہ غیر معمولی اہمیت کا حامل تتلی والا فریم بھی اس کی رینج میں آ گیا تھا، جسے میں چھو چکا تھا۔ اس فریم سے میری دلچسپی کو وہ محسوس کر چکی تھی، اور جہاں وہ یہ جان چکی تھی کہ میں اسے جان اور پہچان چکا ہوں، وہاں وہ اپنے بیدار حصوں کی بدولت یہ بھی سونگ چکی تھی کہ میں اس وقت کہاں ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بے دھڑک سی ناک کی سیدھ میں میری طرف چلی آئی، لیکن اس کا اس طرح سے مجھ تک اپروچ کرنا بھی
کچھ خالی از علت نہ تھا۔ میں اوپر کہیں لکھ چکا ہوں کہ اس فیلڈ میں کوئی نہ کوئی خاموشی بیشی ہر کوئی رکھتا ہے، جیسے کہ موسیقاروں گویوں میں بھی ہے۔ موسیقی کا ہر گھرانہ اپنی کسی نہ کسی خامی خوبی میں اپنی نمایاں پہچان رکھتا ہے، اور ہر گھرانے کے استاد فنکار اپنے کسی مخصوص انداز گائیکی اور چند ایک راگ رنگینوں میں ہی منفرد ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک بے کنار سمندر ہے، ہر کوئی اس راگ ودیا کی تمام راگ داری کو سمجھنے، جاننے یا اسے پیش کرنے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ بڑے غلام علی خان مرحوم بھی بس چند ایک راگ رگینوں پہ ساری عمر گزارا کرتے رہے۔ خان صاحب عبد الکریم، عاشق علی خان، روشن آرا بیگم، للت، ایمن کلیان، سری، ملتانی، دیس، مالکوس، بہاگ پہ ہی اکثر ٹھیکہ کر لیا کرتے تھے۔ استاد امیر علی خان، استاد علی اکبر خان، بابا علاؤ الدین خان، استاد احمد خان تھرکو اور پنڈت اوم کا نارتھ، یہ ہستیاں بھی اپنی مخصوص راگداری کی پہچان تھیں۔ کوئی دھرپد، کوئی دھیوت، کوئی رکھب، کوئی دار کھنٹیا، کوئی سرگم گرہ کا رسیا، اکثر بول بانیے، تان پلٹیے، الاپیے، کل راگوں کی 36 راگنیاں، 7 سر، 22 سرتیاں۔ آج تک جتنے بھی مہا گائک، نائک، پنڈت، مہاراج، راگ ودیا گرو ہوئے گزرے ہیں، سب ہی فنی خوبیوں خامیوں سے عبارت تھے۔ کلکتے، بمبئی، گوالیار، حیدرآباد، لکھنؤ اور لاہور کی بڑی بڑی میوزک کانفرنسوں میں سے ایک دوسرے کی مخصوص راگداری، لے کاری، الاپوں، جگہوں، گھروں، گرہوں، تان پلٹوں سے محظوظ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے اکتساب فن کرتے ہیں، اپنی خامیاں کمیوں کو دور کرتے ہیں۔ اسی طرح اس اسرار و تحیر کی دنیا کے بھی بڑے بڑے عالم، عامل، ماہر اور فقید المثال جید استاد ہر دور میں موجود رہتے ہیں اور ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ گپت ہیں، منظر پہ نہیں ہوتے، اور جو منظر عام پہ ہوتے ہیں ان میں اکثریت 2 نمبریوں اور فراڈیوں کی ہوتی ہے، جن کا مقصد محض مخلوق خدا کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا اور الو بنانا ہے۔ یہ نام نہاد عامل اور علم روحانیت کے جھوٹے اور جعلی دعوے دار روحانیت اور علم کی بجائے چرب زبانی، مکاری، اداکاری، قیافہ، انسانی نفسیات، کیمیکلز، الیکٹرانک شعبدہ بازی، رنگ بازی اور ضرورت پڑنے پہ بلیک میلنگ، دھونس کے علاوہ زیادتی بالجبر اور اغوا و قتل تک کی وارداتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اخباروں رسالوں میں یہ بڑے بڑے عاملوں، منجموں، رمل و جعفر اور روحانی علوم کے ماہرین کے جو ناکامی کی صورت میں لاکھوں روپے انعام کے بڑے دلکش، جاذب نظر اور پر اثر کرنے والے اشتہارات نظر آتے ہیں، ان میں اکثر و بیشتر کاروباری اور مال بنانے والے لوگ ہیں۔ ان کا کسی علم اور فن سے کوئی تعلق نہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ کوئی اصلی اور صحیح بھی ہے، اگر ہے تو کہاں اور کدھر ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقی علم و حکمت والے لوگ موجود ہیں، ان کی مجبوری ہے کہ وہ سامنے منظر پہ نہیں آتے۔ ان کا جنون، ان کی طلب و جستجو، مشاغل و وظائف، طبیعت مزاج کے تقاضے، یہ سب کچھ انہیں خلوت نشینی پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ نمود و نمائش اور سرے بے سرے لوگوں سے ملاقاتیں، بزم آرائیاں اور دنیا داری کی ہمیوں سے وہ بیزار ہوتے ہیں۔ یہ علم و شوق طالب علم کو مردم بیزار بلکہ خود اپنی ذات سے آوازار کر دیتا ہے۔ چاہ جائے کہ وہ اخباروں میں اپنے علم و کسب کی بھاری رقوم کے عوض تشہیر کرواتے پھریں۔ یہ لوگ تو اپنے علم کو لے کر اپنے سینوں کی قبروں میں اتر جاتے ہیں، لیکن کسی کو بھنک نہیں پڑنے دیتے۔ ہاں، اگر کسی کا کسی طور پہ بھلا ہوتا دکھائی دے اور اس میں اپنا کوئی مسئلہ مفاد نہ ہو اور نہ ہی اپنے اصولوں طور طریقوں پہ زک پڑتی ہو، تو اس علم و حکمت سے مستفید کرنا عین ثواب ہے، بلکہ اس کا صدقہ ہے۔